کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ روزے شوزے چلتے رہے؟ روزے سے کیا حالات کے ہیں؟ حکومت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، حکومت ظاہر ہے. حکومت کو کیا ہوا ہے؟ حکومت فٹ فار ہے پکی بات؟ انشاءاللہ. پورے 5 سال پورے ہو جائیں گے. ہاں جی انشاءاللہ. ہر بائی الیکشن ہارتے جا رہے ہیں حکومت والے، کیوں؟ بائی الیکشن بھی اسی قسم کے الیکشن آئے نا. ڈسکا انہوں کی بھی لیڈ 40,000 سی. ان کی لیڈ بھی بہت تھی پہلے سے، اور ایسی اپوزیشن تو 10 سال بھی کروا سکتی ہے. اس قسم کی نااہل نالائق نکمی نکٹھو اپوزیشن کیا ہے اس کا؟ صرف ٹی وی پروگرام، نتھنگ ایلس. 6 مہینے جلوس جلوس جلوس، جلسہ جلسہ جلسہ. ان دی اینڈ پی ڈی ایم ٹھس. آج لڑ رہے ہیں آپس میں نون اور پیپلز پارٹی. ہم سے تو نہیں لڑ رہے، ہمیں تو سپورٹ کر رہے ہیں. اپنے کاموں سے ایسے لگتا ہے ان کے کہ یہ اندر سے ہمارے ساتھ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم 5 سال پورے کریں. پہلے دن تو کیوں کہہ رہے سو جناب کہ یہ ٹھوس ہو جائے گی؟ کوئی ایبیلٹی نہیں نظر آتی، کوئی ایسا دیکھیں نا. نہیں آپ کو کسی نے بتایا تھا؟ نہیں، بتانے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے. بتانے کا نظر آ رہا تھا کہ امیچور لوگ ہیں، انڈر 19 کی ٹیم ہے. امیچور کیسے؟ اتنی بڑی بڑی ٹیم ہے. وہ ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا صاحب. مولانا صاحب اس دفعہ غلط کھیل گیا بس. کیوں؟ وائی؟ پتہ نہیں. کوئی مولانا صاحب کا جو مسئلہ تھا نا، وہ پہلے دن کہتا تھا یہ پچھتائے گا. تو سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا ہے وہ مولانا فضل الرحمان. نہ 3 میں نہ 13. بٹ کویسچن از ڈفرینٹ. کویسچن از کہ آپ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب سفر کریں گے. کیوں؟ آپ کو کیا پتا تھا؟ کیسے پتا تھا؟ مولانا صاحب کے مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ سفر کریں گے. ہارڈ لائن لے رہے ہیں. انہوں نے کبھی ہارڈ لائن نہیں دی. باقی کوئی ہارڈ لائن نہیں لے رہا تھا. اندر سے مولانا کو جو ہارڈ لائن لے لی اس پہ وہ ڈٹ گیا، اور اس پہ وہ سارا خرابی جو ہے. اب دیکھیں نا مولانا کا کیا ہے، نہ سینٹ میں ہے، نہ کے پی کے میں ہے، He's got nothing to lose. and he has nothing also. اچھا. It's not a question that he has nothing to lose, but he has nothing also. So that's why you were saying کہ ان کو کچھ خالی نہیں. خالی چولہا خالی. اچھا. سو واٹ اباؤٹ دا سسٹینیبلٹی؟ ابھی تھوڑا سا جس طریقے سے کرٹیسزم آ رہا ہے، اور کرٹیسزم یہ ہے کہ جو ٹیم ہے عمران خان صاحب کے پاس وہ کوئی ایز سچ ڈیلیور نہیں کر رہی. نمبر دیکھیں 1 ٹیم کو تبدیل بھی کرتے رہتے ہیں عمران خان صاحب ایز اے کیپٹن، بٹ ٹیم پھر یہی ہے. ڈیلیور تو عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، عمران خان ڈیلیور کر رہا ہے. اگر اس کی ٹیم کمزور ہے یا اس کی ٹیم ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو اس نے خود یہ کہا کہ میں نے شاید غلط ٹکٹ دیے بعض لوگوں کو. یہ ٹکٹ تو اور بات ہوگی نا. اب تو آگے چلا گیا مسئلہ. اب تو کیبنٹ آ گئی. ٹکٹ والی گل تو اب مک تو گئی. اگلا الیکشن آ گیا. اب تو دیکھیں نا 4 سال بعد رانا مبشر صاحب، کوئی آدمی بات نہیں سنتا، کہتا ہوں آئے ہو، ہوں سمجھ لگی ہے. 4 سال بعد آپ شیشے کی سڑک بنا دیں، کارپیٹڈ روڈ کر دیں، سیوریج لگا دیں، کچھ کر دیں، لوگ کہتے ہیں دیکھا نا وقت آیا تو اس کو یاد آ گیا. یہ تو ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتا تھا. انتقام کی فضا ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کے خلاف. اور میں آپ کو ایک بار بات بتاؤں، ٹی وی پہ بڑے سارے میں لوگ باتیں شاتیں کرتے ہیں. ووٹ مانگنا سب سے مشکل کام ہے. یہ تو فیصلہ ہو رہا ہے نا کہ مشین والا ہونا ہے یا پرچی والا ہونا ہے. اپنے پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ کے ساتھ نکالنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کس قوم کی آپ بات کرتے ہیں جی؟ گجروں کے محلے میں جٹ نہیں جا سکتے، اور جٹوں کے وارڈ میں گجر نہیں جا سکتے، اور جو 3 4 لوگ ہمارے مر گئے جی ایک الیکشن میں. کس قوم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا پوٹن ہار کے مان گیا؟ کیا ٹرمپ مان گیا جی؟ دنیا میں فضائی ایسی بن گئی ہے، ہارن والا مندہ ہی نہیں کہتا میرے نہ ہاتھ ہے دوبارہ ہو. نہیں لیکن شیخ صاحب اگر یہی سچویشن رہی کہ کوئی بھی ہارنے والا، صرف پاکستان کی بات کرو کہ ہارنے والا ہار ہی نہ مانے. میں دیانتداری سے یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو پیس جو ہے نا انتہا پسندی سے نیچے لے آ. بہت انتہا پسندی ہے. کوئی بات کرو نہیں تو بندہ مارتا. میرے بندہ قانون کا احترام، لا، لوگ کہتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو کون مانتا ہے جی؟
ادھر رینجر نہ آئے تو پولیس والے تفے مار دیں لوگ. یہ تو پنجاب میں پولیس نے بڑا زبردست کام دکھایا. ورنہ انفیکٹ یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو انٹیریئر منسٹری کو رینجرز اور ساتھ ایف سی بھیجنی پڑتی ہے. اچھا میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر الیکٹورل ریفارمز کی طرف نہیں جاتے، جو ابھی مشین ہے اس کو بے شک اسمبلی میں رکھ دیں اور اس کو جناب سب سے ڈیبیٹ کروا لیں یا سب کو بولیں کہ یہ ایکسرسائز کر لے، ایک موک ایکسرسائز کر لے، اور پھر بھی اگر لوگ نہیں مانتے. میں اس سپورٹر ہوں، لیکن آپ خود پڑھے لکھے آدمی ہیں، کتنے سینئر اینکر ہیں، اگر کوئی اپوزیشن پارٹی مان ہی نہیں رہی ہاں تو پہلے دن سے ہی پھٹا پڑ گیا نا. پھر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اس بار ہو گئے تو الیکشنز کے ریزلٹس کون مانے گا؟ بائی الیکشن جو ٹریلر چل رہے ہیں اس کوئی نہیں منتا تو جنرل الیکشنز کون مانے گا؟ تو اگر جنرل الیکشن میں ریزلٹس نہیں مانے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ صاحب وہ وقت ختم ہو گیا جب مخالفوں کے وارڈ میں جاتے تھے تو وہ اپنے اپنے دفتروں کے اندر چلے جاتے تھے. اب راستہ روک کے بیٹھتے ہیں لوگ. میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، میں پنڈوں کی، دیہاتوں کی، گاؤں کی بات نہیں کر رہا. جی ٹی روڈ کا الیکشن اتنا مشکل ہوگا جی. میں نے آپ کو یہ ویسے ہی نہیں مثال دی، میری 15ویں منسٹری ہے اللہ کے فضل سے. دس از مائی 15 ٹائم ایز اے فیڈرل منسٹر ان ڈفرینٹ منسٹریز. بٹ آئی ایم سوری ٹو سے کہ میرے لیے وہ ٹائم نہیں آ گیا کہ اب میں آسانی سے جو ہے، دیکھیں نا کسی وارڈ میں کسی کا زور ہوتا ہے، کسی وارڈ میں ہم جیتے ہیں، کسی میں وہ جیتے ہیں، ہمارے پیٹنٹ زیادہ اثر کے ووٹ ہیں. لیکن وہ وقت ختم ہو گیا کہ ہم ڈبہ نہیں محفوظ رکھ سکتے جی. آپ الیکشن مشین کی بات کرتے ہیں، وہ تو جس کے ہم سپورٹر ہیں. سو تھنگز آر بیڈ. تو پھر الیکشن کرائیں گے نہیں، آپ کرائیں گے کیسے پھر؟ دیکھیں آپ کی حکومت جو ہے، جو اس وقت جو حکومت موجود ہے جس کا آپ حصہ ہیں، کبھی انہوں نے آئی ٹی کی پالیسی بنائی؟ الیکٹورل ریفارم سے اب بات کرنا شروع کی، ٹھیک ہے پہلے شور مچاتے رہے کہتے رہے، لیکن آن بورڈ لیا انہوں نے اپوزیشن کو؟ نہیں لیا. ٹھیک ہے، اپوزیشن کیا مل کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، سو ایک کیوس کی سچویشن بنتی جا رہی ہے اور ایک سچویشن جو ہے سیریس بنتی جا رہی ہے. اور اگر اسی طرح رہا تو پھر تو نہ انڈسٹریل پالیسی ہے، نہ آئی ٹی پالیسی ہے، نہ جناب الیکٹورل ریفارمز کی طرف کوئی جا رہا ہے. تو پھر اور اس بار وہ میرا نہیں ہوگا میرے خیال میں مسئلہ جو پہلے ہوتا رہا. دیکھیں اب الیکٹرانک مشین پہ ساری ہم نے آرڈیننس بھی بنایا ہے، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. اگر اپوزیشن مان نہیں رہی تو پھر کیا حل ہے اس کا بتائیں؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی اسرٹ کر سکیں گے یا نہیں؟ شہباز کی اور مریم کی پالیسی ڈیفرنس ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن اسرٹ کر سکیں گے اپنا پارٹی کے اندر یا باہر پالیٹکس میں یا پی ڈی ایم؟ پارٹی کے اندر تو کر سکیں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نون کی کوئی ایسی، میں سیاست دیکھ رہا ہوں مستقبل قریب میں 3 سال تو ہو گئے ہیں، سال اور 2 سال کی بات ہے. اور جو میں کہتا تھا کہ نون اور شین کی علیحدہ سیاست ہوگی، علیحدہ ہوگی. لیکن ووٹ بینک تو جیسے سب ساری دنیا کو پتہ کہ نواز شریف صاحب کا ہے. لوگ عمران خان کے ووٹ بینک کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. اس ملک میں وہ جو نون کے ساتھ ووٹ ہیں وہ شخصیتوں کے بہت سارے لیڈر ہیں. وہ دیکھیں، وہ میلسی ہے، کھچی ہیں، ٹونے ہیں، میمڈوٹ ہیں، بٹ ہیں، کشمیری ہیں، رائی ہیں. وہ کینڈیڈیٹس بھی، ایک کینڈیڈیٹ بھی 30-40 ہزار ووٹ رکھتا ہے. یہاں جو کچھ ہے اللہ کے بعد وہ عمران خان ہے. عمران خان از اسٹل ویری پاپولر مین. لوگ اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے، لیکن ابھی اس کو اپوزیشن سے تو کوئی چیلنج نہیں ہے عمران خان کو، لیکن جو چیلنج ہے وہ مہنگائی کا ہے. آف کورس اس کو ہینڈل کر سکیں گے؟ لگے تو ہوا ہے صبح شام. یہ نہیں کہ میں اس کا وزیر ہوں، اس کی کوئی شان میں کسیدی گئی کروں. جتنی محنت کر سکتا ہے کر. اب دیکھا نا دوسرا تیسرا وزیر خزانہ لے آیا، اور کیا کرے. اب چھت سے تو وہ لاگو نہیں کر دے گا. چور تھے یہ، ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری معاشی ڈکیتی 10 سالوں میں ہوئی، اور جس کی ہم قوم کو یہ بتا نہیں سکے کہ یہ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے ہو. لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا. یہ اس طرح گلے پڑ گیا کہ جس چیز کو ہمیں ایشو بنانا چاہیے تھا اس کو ہم ایشو نہیں بنا سکے. ہم دوسرے کاموں میں لگے رہے. دیکھیں ہم نے نان ایشو کو ایشو بنا دیا.
اے سی کے ساتھ لڑائی جو ہے 3 دن چلتی رہی. ہم نے یہ ایشو بنا دیا جناب علی فلانا حلقہ جو ہے ادھر دوبارہ ضمنی الیکشن ہو گیا جی, اس کی ووٹ یہ مائنر ایک حلقے سے 400 حلقوں میں کیا فرق پڑا. ایشو یہ ہے کہ ہم قوموں کو بتاتے ہیں قوم کو کہ بھائی ان کی وجہ سے آپ بھگت رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ جی ایس پی ہوگی تو یہ تو بہت بڑا ایک بحران پیدا ہوگا. مہنگائی تو ٹھیک ہے, اب ہر وقت اگر آپ کہتے رہیں گے کہ جناب چور ڈاکو ٹھیک ہے, اور اس کے وہ ہیں علاوہ تو کہتے ہیں تو پھر پروف بھی کریں نا. پروف کیا, عدالتوں میں نہیں پروف ہو رہا, عدالتیں ان کی ضمانتیں لیتی ہیں, عدالتیں ضمانتیں لیتی ہیں تو سسٹم ہی ایسا. تو پھر عدالتوں میں جو کیس لے کے جاتے ہیں جس طریقے سے تو ان کا وہی ہونا وکیل ہی نا. بڑا 25-30 ہزار کا وکیل ہے, اور ان کا وکیل 4-4 کروڑ تو روپے. پھر وہ حکومت بیٹھے تو اسی لوگوں نے کرنا ہے نا کام سیدھا, یہ باہر تو ایگری لوگوں نے کرتے نہیں ہیں کہ کرنا. ہم عدالتوں میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. تو پھر آپ تو سارے جتنے لوگ اندر تھے ان کو ہیرو بنا دیا آپ نے. ہیرو تو وہ نہیں بنتے ہیں, ایسے ہی تھے, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا کیس عدالتوں میں کمزور رہا. عمران خان صاحب, کیا کوئی ایسی سچویشن اگر بنتی ہے, اگر متحد ہو جاتی ہے اپوزیشن, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ متحد ہو سکے گی, اور اگر وہ کسی بھی سٹیج پہ یا پروونس میں, لیٹس سے پروونس پہ پنجاب میں اگر نو کانفیڈنس لانا چاہے, یا فار دیٹ میٹر فیڈرل ادھر مرکز میں لانا چاہے, مجھے نہیں لگتا ایک پیج پہ آ سکیں گے اپوزیشن والے, لیکن دین اگین لیکن اگر آ جاتے ہیں, اس نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا 100%. نہیں وہ تو لیا, بالکل بہت اچھا کیا, لیکن اگر ایسی سچویشن اگر بن جاتی ہے تو کیا خان صاحب نو کانفیڈنس آنے سے پہلے اسمبلیاں توڑ سکتے ایڈا ہیں؟ بولا نہیں, نہیں بولا. اسد عمر صاحب نے کہا نہیں, اس نے کہا ہے بلکہ کوئی بیان اس قسم کا. میرے اپنی اسمبلی توڑ کے الیکشن وقت پہ جانا چاہیے, اور وہ وقت پہ لے کے جائے گا, اور اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اس پوزیشن میں ضرور کریں گے ہم اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنی اکانومی کو, کہ یہ جو ہمارے خلاف مہنگائی کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے. لیکن اب 80-90 میڈیا چینل ہیں مختلف ملکی, غیر ملکی, 80 ہیں 90 ہیں, لوگوں کے پاس اور کوئی انٹرٹینمنٹ. ویسے تو سکرین بھی اب سکڑ رہی ہے, کیمرے پہ بھی لوگوں کی, ٹی وی پہ بھی توجہ اب سوشل میڈیا کی طرف زیادہ, اور سارے مسئلے. لیکن عمران خان کو سمجھنے میں بعض اپوزیشن کے لوگ بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہی از ناٹ وٹ ہی از. جو وہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا, وہ ان سے بہت زیادہ سمجھدار ہے. سمجھدار ہے تو بھی اتنا عرصہ گزار گیا نا. صحیح بات. ہم تو جی 14 مہینوں میں گھر جاتے رہے, تمہیں پتا ہے 16 مہینے. بے نظیر کو دیکھ لیں, بے نظیر نے اپنے ٹینیور کبھی پورا ہی نہیں کیا, تو عمران خان تو سب سے سیاڑا ہوا. تسی ہلکے جاؤ گے, لوگوں نے فیس کرو گے. نہیں فیس کریں گے, بیٹھیں گے ہلکے, بیٹھو گے, یہ اللہ دے حکم ہے, پکی گل. پکی گل. تے وہ کوئی کرخت قسم دے سوال جڑے آندے نے کہ شیخ جی فلانا کام نہیں کیتا. وہ آندے جڑے مائنڈ لا لے. اچھا, کرخت والا کون آندا جی. اگلا الیکشن جت جاؤ گے تسی؟ اگلا الیکشن آئے انشاءاللہ تعالی, حالی تے میرا نالا لئی دا مسئلہ ہو جائے, تے میں ہوں کہاں گا, تسی کہو گے شاید میں ریٹریٹ کر رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی جتاں گے, اور ضرور جتاں گے. لوگ ہلکے دے کہتے ہیں کہ جی آئندہ بڑا مشکل ہو جائے گا, ٹف ہو جائے گا. مشکل تو ہر بار ہی ہوتا ہے جی, ووٹ منگنا سب تو مشکل کام ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ووٹ منگنا دنیا کا سب تو مشکل کام ہے. جاؤ تو کہنا وہ چاچو نہیں آئے نا آگی, چاچو آسن تے مل بہی تے گل کرساں تے پھر تو ہی کی دساں جی. میں ٹرک دی بتی بھی چلا کر کچھ شعر ویر سناؤ گے آج؟ غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا, میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا. کچھ شعر ویر سناؤ گے آج؟ مقاد تک ہم تے آخر میں تے کوئی شعر تو پاپولر ہویا ہے کہ وہی سنا گا, تاکہ عمران خان کہندا جڑی اچھی گل ہٹ ہو جائے انہوں بار بار کرو. یہ میں عمران خان کو 2 گلاں سیکھی ہیں. دوسری کیڑی؟ ایک سیکھی ہے کہ ہاردا ہوا ہے جڑے ہار مند ہے. دوجی یہ سیکھی ہے کہ جڑی چیز ہٹ ہو جائے وہ بار بار کرو. بار بار کرو. یہ میں 2 دن دا تانوں جس لئے انٹرویو میں سوچیا عمران خان دا فارمولا تاڑے انٹرویو تے بھی وہ اتنی پاپولر ہو گئی تاڑے انٹرویو دی چیز کہ انہوں دوبارہ زندہ کیتا جائے. کرو نا جی, آن دیو. غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا, میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا. جانتا تھا بے وفا کھا رہا ہے جھوٹی قسم, سادگی دیکھ کر پھر بھی اعتبار آ ہی گیا.
جی میں تھا اے حشر اب نہ ان سے بولیں گے کبھی، جی میں تھا اے حشر اب نہ ان سے بولیں گے کبھی، بے وفا سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا۔ واہ، ایک وہ قصہ پھر وہی دوبارہ سنا دے پھر معین قریشی والا۔ معین قریشی جو کہ وہ پہلے ایک شو اسی میں دسیا سی نا کہ معین قریشی دے والد دے قبر تے اس نے جا کے کوئی فاتحہ کہنی سی، ایک شو میں دسیا سی تسی، اور ڈی ایس پی آیا تاڑے کسی نو کو، پتہ ہی نہیں، مینوں نا ہی نہیں یاد رہندا معین قریشی بھی اس ملک دے، یہ ملک ایسا ہے کسی نو یاد ہی نہیں رہا کہ شوکت عزیز بھی اتنے پرائم منسٹر سی، معین قریشی بھی اتنے پرائم منسٹر سی۔ اے میرا مطلب ہے خاندانہ دی پہچان ہو گیا، کوئی ڈیلیوری سسٹم جڑا ہے نا اتنا، پیپل آر نون بائی دی فیملیز۔ او پیٹر گیلبرتھ سی بے نظیر دا نال بڑی دے تعلق سی، ایک دن اس نے انہیں امریکن نو کہا کہ میں شیخ رشید نو ملنا چاہنا، تو میرے تے تعلقات ذرا کشیدہ ہی رہنے، تو انہوں نے کہا جی وہ ملنا چاہتا ہے۔ کل پرسوں برٹش ہائی کمیشن نے بھی کیا، میں کہا نہیں میں شاید چلے جاواں روزہ رسول تے۔ پیٹر گیلبرتھ نے میں نے کہا کہ اس ملک دا واٹ از دا پرابلم شیخ رشید، میں انہوں کہا ہے پرابلم ہو، انہوں نے کہا لوک the son and daughter of the famous personality is the problem of this country. The son and the daughter of the famous politicians are the problem of this major problem of this country. ہندے نلائکن بس وہ اسی فلانے دا پتر ہے، اپنی تے تعریف ہی کوئی نہیں انہاں دی، پچھلا نہ ہٹا دے تو ایویں یہ پیدل ہے۔ سو یہ اپنے سارے کرپشنہ، سارے لوٹ مار، سارے اثاثے، ساری جائیداداں چھپا لیندے، کیونکہ اس معاشرے نے غریب نو عزت نہیں دیتی، غریب نو مسئلے دیتے، اور اینڈ تے ایسا ماحول بن گیا کہ غریب بھی کہندا ہے کہ وہ ڈبا ہی لب جائے تے بس ٹھیک ہے، 10,000 روپیہ ہی بڑا ہے۔ کین یو بلیو کہ میں کدی یہ سوچ نہیں سکتا سا کہ بڑے بڑے شرفاء دے حالات نے خراب ہن کے وہ ممبر ال ویکھدے ہیں کہ کوئی دیٹس ویری بیڈ، دیٹس ویری بیڈ۔ تو بڑھے گا کی پھر بنے گا تو ہی کہ جدوں میں پولیٹیکلی ہوش سنبھالیا ہے، کوشش تو ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو نہیں رہا، ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ملک نے زندہ رہنا، اسی تے اپنا ویلا پورا کر چکے ہیں، بونس تے ساڈے بعد جڑیاں نسلاں نے آنا انہوں نے ایک محفوظ اور مضبوط ملک دینا۔ اسٹیٹمنٹ تو بڑی اچھی ہے، لیکن ہوئے گا کس طرح؟ سولوشن کی ہے؟ کوئی ینگ قیادت، ینگ کسی کہنے اگے پیچھے نہ ہٹا دے جناب، فارغ کے کام تو پھر ینگ کیا؟ عمران خان نے ایک نوجوان نو راہ دیتی اور نوجوان نو امید دی لگن دیتی ہے، اور یہ نوجوان جڑا ہے یہ اگے ود کے مسئلے نو دیکھ سکتا ہے، اور باقی انٹرنیشنلی اکنامیکلی بڑے مسائل ہیں، سانوں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب کیسے کریں گے؟ دیکھیں سپٹمبر میں، جو سپٹمبر کی ڈیٹ ہے، سپٹمبر تک آخری فوجی جو ہے وہ افغانستان سے چلا جائے گا، امریکن، ٹھیک ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ ایک دفعہ پھر جو ہے ہمیں پاکستان کو جغرافکلی ہم ایسے لوکیٹڈ ہیں کہ ہمیں ہیٹ فیس کرنی پڑے گی؟ آف کورس، آر یو ریڈی فار دیٹ؟ وی ہیو اے گریٹ آرمی، اینڈ ہماری تاریخ ہے، فوج نے اپنی 70-80 ہزار لوگوں کی جانوں کو نذرانہ دے کے اس وقت کی پیک کو بھی ٹھیک کیا، اور اب بھی ٹھیک کریں گے، لیکن اب ہمارا جو ہماری اہمیت ہے، ہماری جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے، وہی ہمارے لیے مسائل کی بھی موجب ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے مقابلہ۔ ہمیں آج میرے خیال میں 6-7 مہینے ہو گئے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہوئی ہے، کوئی ان روڈز بنائی حکومت نے؟ دیکھیں کافی ساری موومنٹ ہیں، مثلاً میرا مطلب ڈزنٹ نو بیٹر فارن آفس شوڈ گیو ہز اون اسٹیٹمنٹ، انٹیریئر منسٹری کے اور مسئلے مسائل ہیں، اور ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پولیٹیشین میں دیکھتا ہوں کہ دیر از اے بگ موو،
کیا مثلاً کیا ہوا ایریا میں میرا مطلب ہے گڈ ریلیشن بٹوین ایران اینڈ نہیں وہ تو ریجن کی بات ہوگی. ریجن ہی کی بات کر رہے نہیں ہیں. میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی رابطے بہتر ہیں آگے سے. کس نے کیا رابطہ آج تک؟ جو کرتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور فارن آفس بھی کر رہے ہیں. I have yet to see that. ویسے میرا نہیں خیال. بہرحال وہ ایریا خالی ہے میرے خیال میں، اور 6 مہینے ہو گئے 7 مہینے ہو گئے، وہاں پہ ٹیپ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ریجن کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں شیخ صاحب، جیسے بلاکس ہمیں نظر آتے ہیں، رشیا ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، اینڈ فار دیٹ میٹر ایران بھی ہے نہیں ہے، وہ بھی ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو اگر افغانستان سے فورسز پل آؤٹ ہو جاتی ہیں تو ہر بندہ یعنی کہ ہر کنٹری، ہر اسٹیٹ اپنا انٹرسٹ جو ہے واچ کرے گا اور وہ افغانستان کے اندر اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جو ہاسٹائل آؤٹ فٹس ہیں وہ تو چاہیں گے یہ کہ یہ جو ایریا ہے، جو ہمارا ایریا ہے، جیسے کولڈ وار ایرا ختم ہوا تھا تو یہ ایریا ہمارا پراکسی وار کے لیے استعمال ہوتا رہا. تو پھر ایک دفعہ پھر آپ کریں گے. افغان نے سکھوں سے لڑا، برٹش سے لڑا، امریکن سے لڑا، رشین سے لڑا. ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، اور افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو یقیناً ہم اس کے جو ساتھ کے پڑوسی ہیں تو وہ تو افیکٹ ہوں گے. وہاں ٹی ٹی پی بھی اکٹھی ہو رہی ہے، وہاں افغان طالبان بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، وہاں آئی ایس ایس وہاں نکل رہی. سو کیا کریں، یہ ہمارا نصیب ہے اس کا مقابلہ کرنا. حاول جو نئی روڈز آپ جو بات ہوتی ہے کہ جناب ہم ان روڈز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ود انڈیا اور ہمیں اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، آر یو ان فیور آف دیٹ؟ دیکھیں میں کشمیر کے مسئلے کو یہ تو بڑی دفعہ سن کے تنگ پڑ گیا. میں مشرف کی کیبنٹ کا بھی ممبر تھا جب پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ کی بات چلی. نہیں ہو سکتا کشمیر کے مسئلے کو سالو کیا بھٹو اور کیا نام تھا اس کے فارن منسٹر کا انڈین کا، اس نے دن میں 2 ملاقاتیں کو حل ہو گیا جی. ایسی باتیں ہیں. کشمیر جو ہے اس کو حل کرنا ضروری ہے، اور اس نے جو نئے پنگے لیے کم از کم اس کو تو حل کرے. دیکھیں میں کشمیر کے 370 کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ بات چیت سے کوئی حل نہیں. میرے تو خیال میں 35A پہ ہم لوگ کوئی راستہ 35A پہ ہم آئے ہوئے نا، لیکن 370 کشمیریوں کی بھی ڈیمانڈ ہے. اگر بات چیت کے لیے وہاں سے اگر کوئی پیغام آئے انڈیا سے، جو کہ میری اطلاعات کے مطابق لاسٹ دسمبر میں آیا تھا پیغام انڈیا کی طرف سے، ہمیں پیغام آیا تھا کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور کشمیر کا ایشو بھی اس میں ہے، وہ بھی اس پہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. آپ بات چیت کی فیور میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں میں کشمیر کے 370 کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ بات چیت سے کوئی حل نہیں. میرے تو خیال میں 35A پہ ہم لوگ کوئی راستہ 35A پہ ہم آئے ہوئے نا، لیکن 370 کشمیریوں کی بھی ڈیمانڈ ہے. ہمیں کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کشمیریوں تنہا تو چھوڑنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا. کہہ نہیں رہا نا، تو یہ تو پھر بہت بڑا میسج آتا ہے اتنی بڑی قربانی اور اتنے بڑے مسئلوں کے بعد. ہم نے اگر چینی اور کپاس کا کاروبار ہی کرنا ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے زیرہ اور اپنا ملٹھی اور سپاری کا ہی کاروبار کرنا ہے. دیکھیں انڈیا میں جو سوچ پیدا ہو چکی ہے، میں کووڈ سے نہیں کہہ سکتا 3-4 لاکھ لوگ مرے اس میں متاثر ہوئے ہیں روز کے، کہ وہاں مسجد مندر اور گردوارہ نے کووڈ ہسپٹل ضرور بنائے ہیں، لیکن انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ اس کووڈ میں تھوڑا اس نے اپنے آپ کو بہتر پیش کرنے کی ضرورت پیش کیا ہے. لیکن ہندو تو نہیں اس کو تسلیم کر رہا. انڈینز جو ہیں ہمیں بیٹھنا چاہیے ایک ٹیبل پہ کہ نہیں کشمیر کے مسئلے سمیت. وہ تو تیار ہے نا، وہ تو کہہ رہا ہے. تیار نہیں ہے نا، جو ہم چاہتے ہیں نا وہ اس طرح تو تیار، تو وہ پھر 70 سالوں سے ہی تیار ہے. اچھا چلیں ایسے میں پوچھ لیتا ہوں کہ اگر کیا کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو نتھی کر کے باقی جو ایشوز ہیں جیسے سیاچین ہے، سرکریک ہے، سرکریک پہ سیاچین پہ آپ ڈی ملٹرائزیشن کر سکتے ہیں، سرکریک کا ایشو تو آلموسٹ سارٹڈ آؤٹ ہے، پانی کا ایشو ہے، یہ سارے سالو ہوئے اینڈ جا کے اس کا نتیجہ نہیں نکلا. نہیں میرا سوال ڈیفرنٹ نہیں شیخ صاحب، سیاچین میں بھی جو چوکیاں ہمارے پاس ہیں وہ ہیں ہمارے پاس، جو ان کا مسئلہ ہے وہ ویسے ہی ہے، جو حل بھی ہوا تو نہیں ہوا. سرکریک کا یہی مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر ہے، کشمیر کے مسئلوں سے سارے راستے نکلتے ہیں. تو آپ کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو باقی ایشوز کو سالو نہیں کرنا چاہیے. ہو ہی نہیں سکتے، وہ کیوں نہیں. اچھا باقی نتھی نہیں کرنا چاہیے.
میرے تو خیال میں کشمیر کے مسئلے سے سارے راستے نکلتے میرے تو خیال میں باقی جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرتے جائیں. بات کی ضرورت ہی نہیں. وہ تقریباً سکریک پہ پہلے بھی بات ہوئی, نقشے بھی بنے, میٹنگ بھی ہوئی, کچھ نہیں ہوا. سیاچین پہ جو چوکیاں ہمارے پاس آئیں کارگل میں وہ ہمارے پاس ہیں, سیاچین پہ آگے جو بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئے. اصل مسئلہ کشمیر ہے. چلیں تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ پہ آ جاؤ. یہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, وی انڈرسٹینڈ بائی ناؤ کہ جناب چیف منسٹر صاحب کے ساتھ پچ کیا ہوا انہوں نے, اور وہ چیف منسٹر کے ساتھ ان کی ہوپس پن کی ہوئی ہیں عمران خان صاحب نے پنجاب کے چیف منسٹر کے ساتھ. بٹ ڈو یو تھنک کہ ان دا ٹائمس ٹو کم کوئی اس میں چینجز آ سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال. عمران خان نے مجھے خود کہا کہ میں اور بزدار اکٹھے جائیں گے شیخ رشید. اس نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ بزدار کا ساتھ دینا ہے, اور میں بزدار کے ساتھ ہوں کیونکہ عمران خان ساتھ ہے. اب اس کو پسند ہے, میرا مطلب ہے وہ سمجھتا ہے کہ بزدار کو ہٹانے سے مسئلے جنم پائیں گے, اور ہی از آل رائٹ ود بزدار. آج تک ہم نے دیکھا ہے بائی الیکشن جو ہوتے ہیں شیخ صاحب, اس میں حکومت جو ہے سرٹ کرتی ہے, حکومت نکال لیتی ہے چیزیں, ڈپینڈ کرتا سیٹیں نکال لیتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے حلقہ کیسا ہے. بائی الیکشن کے بھی ہلکے پہ ڈپینڈ. 40-60 ہزار کی ان کی 50 ہزار کی لیڈ پہلی تھی ڈسکا میں سے, آگے سے لیڈ کم ہی ہوئی ہے نا, کوئی بڑی تو نہیں. لیکن آپ ایسے ہلکے میں الیکشن کراتے ہیں جو نامینیٹڈ ہے خاندار نسل در نسل, تو وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ لوز ہوا. ابھی بھی حالات اسی طرح ہیں پنڈی کے ساتھ جیسے پہلے دن تھے؟ نہیں, پنڈی کے حالات تو ایک 4 سال 5 سال بعد الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ حالات اس سہانا ماحول تو نہیں ہوگا, اور ہر طرف ہرا ہی ہرا نہیں ہوگا, بہتر ہوگا انشاءاللہ. پنڈی والوں کی بات کریں, پنڈی والوں کی بات بھی میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے. ایسے ہی ہوتا رہتا ہے, کبھی ادھر کی بجائے ادھر سے آگے ادھر, سیم, نو پرابلم, سیم لائن اینڈ لینتھ, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. لیٹسٹلی بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں بالکل فریش آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اچھا, دیکھو چھوٹی موٹی باتیں ہیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, یہ نہیں کر رہا وہ, لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی جوڈو کراٹو کا ماحول ہے. نہیں. کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ہے کہ سم ٹائمز خان صاحب بیکمز ٹو ڈیفیکلٹ فار پنڈی؟ خان صاحب از اے خان صاحب. He can take a decision. He's a prime minister. But you are in a very serious interview mood. I am on Eid show. You have never asked me such a serious question. اچھا چلو چھوڑو, تسی اپنی مرضی نال دسو مینوں کہ پنڈی دی گل چھڑا دیو پھر مینوں. پنڈی ہے جی, تسی پنڈی وال ہو, اسی پنڈی وال ہے. پنڈی انشاءاللہ اسی 2 یونیورسٹیاں تیسری بھی بنان جا رہے ہیں. اچھا, دعا کرو یہ نالا لئی ہو جائے ساڈی. نالا لئی کتنے پھسیا ہے؟ بس ایویں پھس جاندے لوگ, بیوروکریسی دا چکر ہے ایڈا. جدوں تک کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوتے ہوئے گا سیاسی طور پہ, 2-3-4 میٹنگاں بھی کیتیاں, لیکن پھر آگے کوئی نہ کوئی پھٹا پی جاتا ہے. کریں گے اس نو مکمل. تاڑے ہوندے پھٹا پی جاتا ہے, بڑی زیادتی ہے, یہ سانوں بڑی شرمندگی ہے. ساریاں چیزاں تیار ہو جاندیاں, پھر کدی کوئی چیز آ جاندی ہے, کوئی کچھ آ جاندی ہے. چلو تسی ویسے ہن عید تک کی کرنا کی, مینوں ایک آخری لائنر دسو. عید تے انیاں چھٹیاں, پہلے 2 دن لوگاں نوں ملنا ہے, بس پھر سونا ہے, اور کی کرنا. چلو شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلے. تنویر عید مبارک جی, عید مبارک کہہ رہے جی شیخ صاحب سب کو جی. ویورز کو بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب, اور اٹس آلویز ٹو ٹاک ٹو یو آن مائی شو جی. تھینک یو ویری مچ. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ. غیر کی باتوں کا آخر اعتبار آ ہی گیا, میری جانب سے تیرے دل میں غبار آ ہی گیا. جانتا تھا بے وفا کھا رہا ہے جھوٹی قسم, سادگی دیکھ کر پھر بھی اعتبار آ ہی گیا. جی میں تھا اے حشر اب نہ ان سے بولیں گے کبھی, بے وفا سامنے آیا تو پیار آ ہی گیا. واہ.